من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ آج الحمدللہ یہ 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے درس قرآن کا۔ بات وہی چل رہی ہے کفار مکہ کے اعتراضات کی اور ان کے جوابات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، یہ پہلی آیت 19ویں پارے کی، فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کفار مکہ یہ جو اعتراضات بے جا کر رہے ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے کی لا یرجون لقاءنا، انہیں کبھی امید ہی نہیں ہے کہ ان کو ایک دن جو ہے وہ رب کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے۔ بھئی اصول یہی ہے کہ جو بندہ جواب دہی کا منتظر ہے اسے ڈر بھی لگتا ہے کہ یار ایک نہ ایک دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اکثر بات یہی فرمائی ہے کہ ایک دن تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، یہ سوال یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو آج بھی الحمدللہ مسلمان کے اندر یہ تھوڑا سا خوف اب بھی ہے کہ یار وہ سوچتا ہے کہ یار ایک دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ کافروں کو لا یرجون لقاءنا، انہیں ہماری ملاقات کی امید ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں جی لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جو کتاب سنا رہے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے، رب کی کتاب ہے، فرمایا کہ ہمارے سامنے اگر فرشتے نازل ہوتے تو ہم مان لیتے، ہمارے سامنے فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے۔ او نرى ربنا، اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر خدا ہے اور اس نے یہ کلام نازل کیا ہے تو پھر ہم بھی رب کو دیکھ لیں، یا تو فرشتے نازل کرے یا پھر ہم رب کو دیکھ لیں۔ جب انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، اب دیکھیں نا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کوئی چھوٹی موٹی گستاخی نہیں ہے کہ ہم نے رب کو دیکھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بندے لے کے گئے تھے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، انہوں نے کہا جی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، فرمایا انہوں نے کہا جناب ہم تو ایمان لائیں گے نہیں جب تک ہم رب کو دیکھ نہ لیں۔ حالانکہ ان کے سامنے دریا چر چکا ہے، ان کے سامنے جو بادل آ چکا ہے، من سلوا کھا چکے ہیں، سب کچھ کر کے بھی پھر بھی ایسی یہ نامراد قوم ہے کہ انہوں نے کہا نا جناب ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے، رب پہلے ہمارے سامنے آئے۔ پھر ہوا کیا، فاخذتہم الصاعقہ، فرمایا پھر ہوا یہ تماشا لگا کہ جناب سارے کے سارے پھڑکا دیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ کا یہ بطور طنز کے یہ بات کرتے ہیں جی رب ہے تو پھر ہمارے سامنے آئے۔ اور آج بھی یہی حساب کتاب ہے، آپ حیران ہو جائیں گے پاکستان کے اندر ملحدین کی جو تعداد ہے وہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بڑھتی جا رہی ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، تو میں یہ جو ان کے دو اعتراض ہیں نا، ایک تو فرشتے ہم پر نازل کیوں نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، یہ انہوں نے اعتراض دو کیوں کیے، لقد استکبروا فی انفسہم، صرف اور صرف اپنے دل میں تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے۔ وگرنہ بندہ نبی کے سامنے کھڑا ہو اور بندہ ایسی اگر کوئی کھچ مارے تو پھر اس کا جواب تو ملتا رہے، اس کو حقیقت حق تو یہ بنتا ہے کہ پھر اسے عذاب دے کر جو ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا، لیکن یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے تکبر کی وجہ سے یہ دو سوال ہے کہ جناب رب ہمارے سامنے تو ہم رب کو دیکھیں۔ تو فرمایا کہ یہ محض کیا تھا، لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا، وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور یہ بہت بڑی سرکشی تھی، نافرمانی تھی اگر دیکھا جائے تو۔ یعنی اس بات کے بعد کہ رب ہمارے سامنے ہو اور فرشتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرمایا یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ان کے بعد ان کی زندگی کا جینا کا حق ہی نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل اس وجہ سے دے دیتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کرم فرما دے، ہدایت عطا فرما دے اور یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، مگر نہ آخرت میں تو پھر کیا ہے، لتر پولا تو ہے ہی ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو کہتے ہیں یہ فرشتے ہمارے سامنے آئے، فرمایا یوم یرون الملائکۃ، فرمایا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا، اب تو کہتے جی فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب آقا علیہ السلام نے جب جبریل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا نا، پہلی بار، ٹھیک ہے، تو اس وقت بخاری پاک کی حدیث پاک یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا تو پہلی بار حضرت جبریل علیہ السلام ایسے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اوپر سے آواز دی آقا علیہ السلام کا نام پاک لے کر کے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، حضور نے ایسے جب اوپر چہرہ مبارک کیا نا تو آپ نے دیکھا تو حیران ہی رہ گئے کہ مطلب ہے کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ جناب جس کا سر جو ہے وہ آسمانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کے دیکھنے کے بعد یہ حال ہو گیا تھا۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا زملونی فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو. اس کی دو وجوہات بھی علماء نے بیان کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فرشتہ سامنے آ بھی جائے تو بنے گا کیا؟ یہاں تو جن سامنے آ جائے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جن کو بھی آپ دفع کریں. ہمارا اپنا ابا فوت ہوا پڑا ہو تو لوگ ڈر کے مارے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, ہوتا کہ نہیں؟ فوت ہوئے باپ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے, ڈر لگتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, لیکن ڈیمانڈ کیا ہے جی ہمارے سامنے فرشتہ کھڑا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے نا تو آپ نے فرمایا یار اسرائیل ساری بات چھوڑیے, بتا تو جب کافروں کی یا مجرموں کی یا گناہ گاروں کی جب روح قبض کرتا ہے تو اس وقت تیری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ اس کو رہنے دیں, نہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا, وہ بڑی عجیب صورتحال ہے. آپ نے فرمایا نہ, مجھے وہ شکل دکھا, یعنی وہ ساری صورتحال دکھا جس سے تو کافروں کی روح کو قبض کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ نے اصرار فرمایا تو ظاہر ہے نبی کے سامنے تو پھر رضی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چلتی نا. پھر انہوں نے عرض کی حضور پھر آپ ادھر منہ کریں اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا. جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کیا اور پھر پیچھے سے آواز دی کہ جب دیکھیں, وہ دیکھا تو جناب اللہ حیرت زدہ, جناب اللہ آگ سے منہ نکل رہی ہے, منہ سے آگ نکل رہی ہے, کانوں سے نکل رہی ہے, بڑا خوفناک قسم کا بندہ. ابراہیم علیہ السلام گرے بے ہوش. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو دیکھا وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسرائیل تیری یہ شکل بھی اگر کوئی بندہ دیکھ لینا اسے جہنم کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اتنی خوفناک ترین شکل ہے. فرمایا کہ تیری یہ شکل دیکھنے کے بعد بندے کو جہنم والا حساب نہیں بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے دوسری بات ارشاد فرمایا کہ جنت والا دکھا, تو وہ بھی دکھایا. تو آپ نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ تجھے اگر مومن بندہ یہ دیکھ لینا وہ جنت بھی بھول جائے, یعنی اتنا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو ڈیمانڈیں کر رہے ہیں نا کہ جناب فرشتے ہمارے سامنے آئے اور فرشتے ہم کو دیکھیں گے تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے. فرمایا یوم یرون الملائکہ, میں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے نا, لا بشرا یوم ذل المجرمین, فرمایا اس دن فرشتے جو ہے وہ مجرموں کو کہیں گے آج تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. آج جس کا تم انتظار میں ہو نا کہ جناب فرشتے ہمارے سامنے آئے اور یہ کریں, وہ فرمایا جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے بھی صحیح تو فرشتے کیا کہیں گے؟ لا بشرا یوم ذل المجرمین, فرمایا کہ اس دن فرشتے کہیں گے کہ جناب آج تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کوئی اچھی بات تمہارے لیے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا, ان کی بات سننے کے بعد پھر کافر کہیں گے کہ پروردگار کاش ہمارے درمیان اور جہنم کے درمیان کوئی دیوار ہی بن جاتی, کوئی پردہ ہی ہو جاتا کہ کم سے کم آج ہم جہنم میں نہ جاتے. لیکن یہ کتنی بڑی حسرت ہے جو قرآن مجید نے کافروں کی بیان کی ہے کہ قیامت والے دن کافر صرف اور صرف یہ خواہش کریں گے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا, کہ پروردگار صرف مٹی کر دے یہی بڑا ہے, لیکن ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن دیکھنے کے بعد بھی صورتحال یہی ہوگی. اور آگے پھر کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. آج یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اس کا جواب ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کافر تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں, وہ تو بڑے اچھے جناب بڑے بڑے کام کرتے ہیں, وہ NGOs چلاتے ہیں, فلانا کام کرتے ہیں, رفاعی عامہ کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے اور بڑا کام کرتے ہیں جناب, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ملکوں کی مدد کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے نیک کام ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اب ذرا ان کا جواب سنیں. فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے. جو کافروں نے اچھے عمل کیے ہوں گے, بڑے عمل کیے ہوں گے, اور جن کو امید ہوگی کہ یار یہ عمل جو ہے ہمارا بڑا کام آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے نا, کافروں کے عمل کو, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, فرمایا کہ ہم ان کے عمل کو ایسے بکھرا ہوا بنا دیں گے جیسے تن کے غبار کے اندر جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے دھوپ کے اندر یا روشن دان سے جو روشنی آتی تو اس کے اندر جو تھوڑے سے پھر اڑ رہے ہوتے ہیں پتنگے, فرمایا ہم ان کے عمل کو اتنا ہلکا بنا دیں گے اور غبار کی طرح یا راک کی طرح بنا کے اڑا کے رکھ دیں گے. بڑے عملوں کی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب یہاں سے دیکھیں کہ مسلمان کی یا ایمان کی قیمت کتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندے کا جہنم کی فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جہنمی ہے, اور ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ بخشا جا سکے. میں آنکھ کا جو ہے نا ابرو کا ایک بال, یہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا کہ پروردگار ایک مرتبہ کم سے کم میں بھیگا تھا یہ تیری وجہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بال کی وجہ سے بندے کی بخشش فرما دے گا. قیامت کے اندر اگر بندہ غور کرے نا, حدیث پاک بندہ پڑھے یا اس کی پوری تفصیل کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے نا, حقیقت ہے مسلمان کے پاس 1000 بہانے ہیں اس کی بخشش کے. ٹھیک ہے نا جی, رب کی بخشش ہے, پھر اس کے بعد نبیوں کی ہے, پھر اس کے بعد ولیوں کی ہے, پھر اس کے بعد صدیقین, شہداء, صالحین, حتیٰ کہ استاد شاگرد, یہ 100 معاملات ہیں. ٹھیک ہے, جو استاد کو حکم دیا جائے گا, فرمایا جائے گا کہ جب تک اپنے شاگردوں کی شفاعت نکال لینے تب تک جنت میں نہیں جانا ہے.
ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرمایا امت مصطفیٰ کے لیے تو 2 بابے کافی ہیں، ایک حضرت اویس کرنی اور دوسرے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ میں ان کی بخشش فرمایا اتنا بڑا حساب کتاب ہوگا کہ اویس کرنی کو رب حکم عطا فرمائے گا کہ اویس جب تک حضور کی امت کے لیے بخشش نہیں ہو جاتی تو نے جنت میں نہیں جانا ہے۔ ایسی کوئی تھوڑی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، ٹھیک ہے نا، رب اس کی سفارش کی وجہ سے میری امت کے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو جو ہے بخش دے گا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ مسلمان کا عمل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے اگر تمہیں ایک کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرنا پڑے نا، اس کو بھی خرچ کر کے بچ جاؤ۔ مسلمان کا تو کھجور کا ٹکڑا بھی کام آ رہا ہے اور کافروں کے بڑے بڑے NGOs بھی کام نہیں آ رہے۔ تو یہ ایمان کی خوبصورتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ باقی رہا مسئلہ جنت میں جانے کا، اصحاب الجنت یومئذ خیر، جب فیصلہ ہو جائے گا، جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر ہوگا کہ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر، فرمایا کہ جنتی جو لوگ ہوں گے اس دن وہ بہترین ٹھکانوں کے اندر ہوں گے۔ اس سے بڑی کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے خوبصورت، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا ان کا جو ٹھکانہ ہوگا نا وہ بڑا بہترین ہے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور وہاں جو دوپہر کا ٹائم جس طرح آ جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ یار کوئی سائے دار جگہ مل جائے یا کوئی کمرہ مل جائے جہاں پہ بندہ دوپہر کا ٹائم آرام کر لے، فرمایا وہاں پہ جب بندہ آرام کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا نا وَأَحْسَنُ، فرمایا سب سے خوبصورت جگہ ہو جہاں بندہ آرام کر سکے گا۔ ویسے تو وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت تو ویسے فارغ ہو جائے گی، نیند والا حساب کتاب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، فرمایا ہم نے گپ شپ کے لیے بھی ان کے لیے ایسے تخت بنا رکھے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے، اور کیا باتیں کریں گے کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے وقت گزرا ہوگا نا اس کو یاد کر کے وہاں پہ باتیں کرتے رہیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دے گا نا تب ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں فرمایا جنتی وہاں بیٹھ کے یاد کریں گے، او فلانا دن یاد ہے کہ نہیں جس دن ایک گل کر رہے سا، ایک کام کر رہے سا، ایک کر رہے سا، ٹھیک ہے۔ فرمایا جنت کے اندر بیٹھ کے بھی بندہ ان چیزوں کو یاد کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔